السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی امین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی پاکیزہ برکت والا رحمتوں والا مہینہ ہمیں عطا کیا، اور یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا سفر کرتا ہوا آخری منزل تک پہنچنے والا ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 25ویں تاریخ، 25واں روزہ ہے، جس میں ہم اور آپ جمعۃ الوداع پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ تو مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کا احترام کیا، مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس مہینے کی قدر کو پہچانا۔ قابل مبارکباد اور واقعی خوش نصیب ہیں وہ افراد جنہوں نے اپنی پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں جھکایا، قرآن مجید کی تلاوت، صدقات و خیرات اور نیکیوں سے اپنے نامہ اعمال کو خوشبودار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ سے اپنے کرم کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ آخری عشرہ ہے جسے جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا خاص عشرہ ہے، یعنی ہم نے پورے ماہ میں، پورے مہینے میں جتنی عبادت کی ہے اس کا رزلٹ پانے والا یہ عشرہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں اور بھی زیادہ کمر بستہ ہو جائیں، اس آخری عشرے میں اور زیادہ کوشش کریں اور زیادہ نمازوں کی طرف رغبت کریں، قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف، اوراد و وظائف، صدقات و خیرات، زکوٰۃ اور جو بھی آپ سے بن پڑے اللہ کی رضا کے لیے آپ اسے کرتے رہیں، اس لیے کہ یہ جو چند دن ہمارے لیے باقی ہیں یہ ہماری تقدیر، ہماری قسمت کا پانسا پلٹ سکتے ہیں۔ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے تو ہمارے زندگی کا زاویہ بدل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو کثرت کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے، اور اس بات پر ہمیں پورے شرح صدر کے ساتھ اپنے اوپر ناز ہے اور فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایمان والوں کی شان یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے
کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں اور پھر انہیں اللہ کی طرف پوچھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مگر ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے بندے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور بے شک بلا شبہ ہماری سب سے زیادہ محبت ہمارے رب کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت کے بعد اگر ہم کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہونا تو دور کی بات، ایمان کی خوشبو بھی کسی کو نہیں مل سکتی۔ تمام ایمانیات، اعتقادیات، اسلامیات، تمام عبادات کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت پر ہے، اور یہی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بہت ساری قوموں کو پیدا کیا، اور اس نے تمام قوموں کے سامنے حق اور باطل کو واضح کر دیا، اور پھر یہ بتا دیا کہ جس نے حق کو قبول کیا اس کے لیے نجات ہے، اور جس نے باطل کی طرف رخ کیا اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ مگر اس کا کرم اہل ایمان پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں کامیابی کے زاویے ہماری زندگی میں عطا فرمائے، ایسی راتیں، ایسے مہینے، ایسے دن اور ایسے اوقات ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اس کا حق ادا کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مختصر سی عمر میں ہزاروں برس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہمارے آج 25ویں روزے ہیں، اور اس کے بعد جو کل کی رات آئے گی، یعنی کل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، جسے ہم 27ویں شب کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، اس ایک رات کی عبادت کی برکت صحیح روایت کے مطابق علماء فرماتے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ ویسے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی طاق راتوں میں، یعنی 20 کے بعد جو طاق راتیں ہیں اس میں تلاش کرو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور آخری 29ویں شب میں سے کوئی بھی شب، کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر ایسی رات کو مکمل اہتمام کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں شب قدر مل گئی اور ہم نے اس کے حق کو ادا کیا، ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا، تو صرف ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ ہمیں تھوڑی سی عبادت پر اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ خصوصیت بھی اسی امت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے علاوہ کسی اور امت کو یہ خصوصیت عطا نہیں فرمائی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا رشتہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، علماء سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، مدارس سے ہم دور ہو رہے ہیں، اور شریعت پہ عمل ہمارا بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے خسران، نقصان اور ہلاکت کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری عزت صرف اور صرف اسلام کی اتباع میں رکھی ہے۔ جتنی مضبوطی کے ساتھ ہم دین پر قائم رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودگی اور اس کی جانب سے دی ہوئی عزتیں ہمارا قدم چومیں گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج پوری دنیا کے اندر یا ہمارے ملک کے اندر جس طریقے کے حالات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے نہیں تھے، اس سے پہلے بھی ایسے حالات ہوئے، مگر 3 چیزیں مسلمانوں کے پاس رہیں، اور ان 3 چیزوں نے ہمیشہ ہمارے لیے کامیابی کے جھنڈے نصب کیے۔
آپ ذرا غور کریں، کیا اس سے پہلے مصائب و آلام نہیں تھے؟ اس سے پہلے ظالم حکومتیں مسلط نہ تھی؟ کیا دنیا کے اندر مسلمانوں پر اس سے پہلے ظلم نہیں ہوا؟ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، یزیدیت کا فتنہ اسی مذہب اسلام کے اندر اٹھا۔ اس کے بعد آپ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل کا دور دیکھیں، کتنا سخت ترین دور گزرا۔ حضرت امام مالک کا دور دیکھیں، کتنا سخت دور آپ کے سامنے آیا۔ حضرت مجدد الفسانی کا دور دیکھیں، کتنا سخت ترین دور آپ کے زمانے میں آیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے ظلم و بربریت ہمارے سامنے نہ تھی۔ آپ تاتاریوں کے فتنوں کو دیکھیں، جس نے بلاد اسلامیہ کو تہو بالا کر کے رکھ دیا، تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا۔ بغداد معلیٰ کو ایسا جلا کے راکھ کیا کہ ہفتوں آگے جلتی رہی، اور کتابوں کی وجہ سے وہاں کا پانی نیلا پڑ گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، تاریخ کے دامن میں ایسے بڑے سخت ترین دور ہمارے اوپر آئے ہیں، مگر ایک کامیابی کی بات یہ تھی کہ ہماری ضمیر زندہ تھی، ہمارا ایمان تازہ ہوا، ہماری فکر مردہ نہ تھی، اور احساس ضیاء ہمارے اندر موجود تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہماری دستگیری کی، اور ظلم و بربریت کے خاتمے کے لیے مسلمان میدان عمل میں نکلا، اور اللہ نے فتح و کامیابی کا جھنڈا ہمیں عطا کیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ ایک نعمت جو اللہ نے صرف ہمیں دی ہے، وہ سب سے بڑی نعمت جسے ایمان کی نعمت کہتے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی عقل سلیم کی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہم سے کہا، افلا تعقلون، افلا یتدبرون، افلا یتذکرون، کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ کیوں اپنی عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اے ایمان والو، غور و فکر کرو، تدبیریں کرو، عقل استعمال کرو۔ اور تیسری دولت اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی، ایمان اور عقل سلیم کے بعد ہمیں ایمان کی دین کا علم عطا فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس سے مشرف کیا۔ کاش ہم ان تینوں چیزوں کو اس انحطاط کے دور میں پھر سے اپنا لیتے، ایمان کے ساتھ اپنی عقل کو استعمال کرتے، اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتے۔ کوئی وجہ نہ تھی کہ ہم اپنی عظمت رفتہ کو واپس نہ پاتے۔ ایک بات یاد رکھیں، حالات ہمارے اعصاب پر اثر کرتے ہیں، ناکامیاں ہمیں مجبور کرتی ہیں، اندھیرا آتا ہے، نا امیدی بڑھتی ہے، اور انسان ہونے کے ناطے ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، حالات چاہے جیسے ہو جائیں، آپ اگر ایمان پر کامل طریقے سے مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں، اللہ سے آپ کا رشتہ مضبوط ہے، تو اگر سارے راستے بند ہو جائیں تب بھی اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ ایسا راستہ پیدا فرماتا ہے جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہو سکتا، جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ تم اگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے، اور ایسا راستہ کھولتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ ذرا دیکھیں تاریخ مکہ میں ایک جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جہاں بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب امید باقی نہیں رہی، مگر ہمارے رب نے ہم سے فرمایا لا تقنط من رحمت اللہ، کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ دیکھیں اعلان نبوت کا 47واں، اعلان نبوت کا 7واں سال ہے۔ نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 47वें बहार में दाखिल हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया था और उसके बाद से मसाइब व आलाम, मुखालफत, दुश्मनी और तकलीफों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो थमने के बजाय बढ़ता चला गया। एक तरफ दुश्मनाने इस्लाम के तरफ से मसाइब व आलाम बढ़ाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस्लाम भी बढ़ता जा रहा है। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत के 7वें साल में हैं तो मुशरिकीने मक्का ने पूरे कुफारे मक्का की एक मीटिंग की। कुरैश में जितने कबीले थे उन तमाम कबीलों को के सरदारों को इकट्ठा किया और एक बड़ा ही सख्त फैसला लिया। आप जरा सोचें, क्या उसके बाद कोई उम्मीद बचती है? उन्होंने एक फैसला लिया, हर कबीले, हर खानदान के सरदार को इकट्ठा किया और कहा कि एक मुआहिदा तैयार करो कि बनु हाशिम मोहम्मद को हमारे हवाले करें ताकि हम मोहम्मद को कत्ल करें। माअज़ल्लाह। इसलिए कि अब इस्लाम को ब्रेक देने का यही एक तरीका बचा है, इनका खात्मा कर दिया जाए, बाकी दूसरी कोई बात नहीं। और सारे कुरैश के जितने कबीले थे सबके सरदारों को इकट्ठा किया, मुआहिदा तैयार हो गया, लिख दिया गया, सबके दस्तखत हो गए और कहा कि अगर उन लोगों ने मोहम्मद को हमारे हवाले नहीं किया तो हम इनका हुक्का पानी बंद कर देंगे, इनका सोशल बाइकाट करेंगे, कोई खरीदो फरोख्त नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई शादी ब्याह नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं, किसी तरीके से कोई इनसे रिश्ता नहीं रहेगा। अगर किसी ने कोई रिश्ता रखा तो हम उसके साथ भी वही करेंगे। मजबूर होकर के जनाब अबू तालिब अपने खानदान के साथ शाब अबी तालिब में जाके मैसूर हो गए। ये घाटी थी जो दो पहाड़ों के दरमियान थी। मक्का शहर से हटकर वहां जाके आप सुकूनत पजीर हो गए। अब आलम यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में जो लोग ईमान लाए और जो ईमान नहीं लाए वो भी खानदानी हमीयत में अल्लाह के नबी के साथ थे और वो सब के सब उसी शाब अबी तालिब में आकर के मैसूर हो गए और मुकम्मल सोशल बाइकाट उनका कर दिया गया। मक्के से किसी भी इंसान का कोई ताल्लुक उनके साथ नहीं। ये कितना मुश्किल काम था। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, बीमार, मर्द, औरत सभी उसमें शरीक थे और ये कितने दिन तक चला? 3 साल तक, मुसलसल 3 साल तक। हजरत साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं छोटे छोटे बच्चे दूध से बिलखते रोते थे, कलेजा फट जाता था, मगर उसके बावजूद हम सब्र करते थे, इसलिए कि किसी भी कीमत पर हम अपनी कायनात कुर्बान कर सकते थे, मगर मुस्तफा जाने रहमत को दुश्मनों के हवाले नहीं कर सकते थे। 3 साल तक मुसलसल ये जुल्म का सिलसिला जारी रहा। आप मुझे बताइए, अबू लहब, अबू जहल और सरदाराने मक्का सब पूरी सख्ती के साथ निगहबानी कर रहे हैं, मुहाफिज बैठाए गए हैं, चारों तरफ से घेरा रखा गया है, एक पानी, एक दाना आप लोगों तक नहीं पहुंच सकता। आप जरा सोचिए कौन सा रास्ता था, कौन सा तरीका था, कैसे इससे निकल सकते थे? मगर उसमें एक भी ऐसा ईमान वाला नहीं था जो अपने मौकिफ से 1 इंच के लिए भी हटा हो। सब इस पर तैयार थे, जान दे देंगे लेकिन रसूल पाक का साथ नहीं छोड़ेंगे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, वक्त बढ़ता रहा, 3 साल मुसलसल गुजर गए। फिर हमारे रब ने ईमान वालों की हिम्मत, उनके हौसले, उनके जज्बों पे अल्लाह को रहम आया और अल्लाह ताला ने वो कर दिया जिसके बारे में वो फरमाता है ला तक़नुतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना।
مشکلات چاہے جیسے آ جائیں، حالات چاہے جیسے آ جائیں، ایک یقین رکھو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ کی مدد ضرور ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک اس میں محصور رہے، آپ کے صحابہ، آپ کے جانثار، آپ کے خاندان کے لوگ، مگر اس کے بعد 3 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسے حالات بدلے۔ وہی لوگ جنہوں نے وہ لکھا تھا، وہ ظالمانہ معاہدہ تیار کیا، دستخط کیا، مشورے کیے، انہی میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے جذبہ محبت پیدا کیا، رحم کا جذبہ آیا، اور ایک دن وہ کعبے کے پاس اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا، ان میں سے چند کفار نے کہا، یہ بڑے ظلم کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اتنے آرام کی زندگی میں ہیں اور ہمارے ہی خاندان کے کچھ لوگ اتنی مصیبت کی زندگی گزارے، یہ سراسر ظلم ہے، انسانیت کے خلاف ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں، جو معاہدہ لکھا گیا ہے اسی پہ قائم رہیں گے۔ ابو البختری کھڑا ہوا اور اس نے ایسا زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اسی محفل میں ایک کونے میں جناب ابو طالب بھی آ کے بیٹھے تھے، ان کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سنو بھائی، میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے جو معاہدہ لکھ کے کعبے میں رکھا ہے وہ سارا کا سارا دیمک نے چاٹ کے ختم کر دیا ہے، اور صرف جہاں اللہ کا نام لکھا ہے وہی جگہ صرف باقی ہے، باقی سارے ان کے لکھے ہوئے دستاویز کو دیمک نے چاٹ کے ختم کر دیا ہے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا، اگر میرے بھتیجے کی بات غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر ان کی بات صحیح نکلی تو یہ معاہدہ پھاڑ کے پھینکو اور ہمیں مکے میں رہنے کی اجازت دو۔ اس پر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے حمایت میں، انہوں نے کہا اس سے بہتر اور کون سی بات ہوگی۔ فوراً کعبے میں گئے، دستاویز کو نکالا اور کھولا، جب اسے دیکھا تو جو مصطفیٰ نے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا ان کی آنکھیں پھٹی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا مصطفیٰ نے فرمایا۔ معاہدہ پھاڑ دیا گیا، اور اس کے بعد جن لوگوں نے مجبور کیا تھا وہاں رکنے پر، وہی لوگ انہیں نکال کر کے ان کے گھروں میں لا کے بساتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب تم دین پہ قائم رہو گے، شریعت پہ قائم رہو گے، نبی کی اتباع کرو گے، اللہ خیر سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ پروردگار عالم دشمنوں کے دلوں میں، ظالموں کے دلوں میں اس بات پر قادر ہے کہ ان کے دلوں میں رحم پیدا فرما دے۔ حالات کو بدلنا، حالات کو بنانا، یہ سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے آپ شریعت پر قائم رہیں، دین پہ قائم رہیں، اللہ سے محبت کرتے رہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہر سال رمضان المبارک میں آخری جمعے میں الحمدللہ یہ جو آخری عشرہ ہے، آخری جمعے کے اندر ایک آپ کی اس مسجد کے لیے جو سنی جامع مسجد مخدومیہ، اس کے لیے آخر میں یہ چندہ ہوتا ہے، اور ہر سال آپ اس چندے میں اپنا تعاون پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس میں صدقہ، زکوٰۃ اور فطرے کی رقم نہیں دینا، کان کھول کر کے سن لو، یہ تو صرف وہ رقم دینا جو اللہ کی محبت میں اپنے خالص مال سے، جو اپنے کھانے اور اپنے بچوں کا آپ کی ذات میں موجزن ہے۔ ایک فرشتہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، آپ کو اللہ نے بکریوں کا ریوڑ دیا تھا، تقریباً 5-7 ہزار بکریاں، بہت بڑا ریوڑ۔ ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے وہ تسبیح پڑھی جو آپ
तरावी की 4 रकात पढ़ने के बाद पढ़ते हैं वही तस्बीह सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। ये इतनी बड़ी तस्बीह है, इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़गी और उसके सिफ़ात अज़ीमा का बयान इसमें है कि उलमा फरमाते हैं, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जो बंदा इस तस्बीह को 3 मरतबा पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा। इतनी बड़ी तस्बीह है ये। तो ये तस्बीह उस फरिश्ते ने पढ़ी तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह इस तरह मस्त हो गए इस तस्बीह को सुनकर। आपने उस फरिश्ते से कहा जो इंसानी शक्ल में आया था, ए अल्लाह के बंदे, तूने मेरे रब की तारीफ की है, ऐसी तारीफ की कि मैंने इससे पहले ऐसी तारीफ नहीं सुनी। 1 मर्तबा और मेरे रब की तारीफ कर। उसने कहा कि अगर मैं तारीफ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो आपने फरमाया ये मेरी बकरियां हैं, आधी बकरियां मैं तुझे दे दूंगा। आप जरा सोचिए, एक तस्बीह सुनने के लिए आधी बकरियां देने के लिए राजी है। फरिश्ते ने तस्बीह पढ़ी, आधी बकरियां आपने दे दी, मगर इतना आपको लज्जत मिला इस जिक्र में, आपने कहा अल्लाह के बंदे एक बार और पढ़ दे। कहा अब क्या दोगे? कहा बाकी की जो आधी है वो भी ले लेना। तो फरिश्ते ने फिर यही तस्बीह पढ़ी, मगर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह मोहब्बत इलाही का ऐसा जलवा आपके दिल में मौजूद था, आपने कहा अल्लाह के बंदे एक बार और पढ़ दे। तो फरिश्ते ने कहा अब क्या दोगे? कहा ये बताओ, बकरियां ले लिए हो तो बकरियां चराने के लिए किसी आदमी की जरूरत पड़ेगी, मुझे को रख लेना, मैं तेरी बकरियां चराता रहूंगा, मगर एक बार और मेरे रब की तस्बीह पढ़ दे। जब फरिश्ते ने पढ़ा और हजरत इब्राहीम जाने लगे तो फरिश्ते ने पीछे से आवाज दी, ए इब्राहीम, हम तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश के लिए आए थे, वाकई तुम अल्लाह के खलील हो, वाकई तुम अल्लाह के दोस्त हो, तुमसे बेहतर मैंने किसी को देखा नहीं जो रब की तस्बीह पे ऐसा फिदा हो जाए। ए इब्राहीम, मुबारक हो तुम्हें, हमारे रब ने तुम्हें खलील के लक़ब से मुलक़्क़ब फरमाया है, ये लक़ब तुम्हें मुबारक हो। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, तो सारी चीज़ों का दारो मदार अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत है। अल्लाह ताला हमें और आपको इसी मोहब्बत में जिलाए, इसी में ज़िंदगी अता फरमाए और इसी पे मौत नसीब फरमाए। पूरे साल का मेनू तैयार कर लो। आप अपने होटलों का मेनू तैयार करते हो, कारोबार का तैयार करते हो, कंपनी बढ़ाने का तैयार करते हो, अल्लाह के वास्ते जिंदगी के हालात को समझो, करीब से हालात के तकाज़ों को देखो और चंद बातें गांठ बांध लो और उस पर अमल करो। आप पूरे तरीके से इस्लाम पर कायम रहें, हर हाल में ईमान के तकाज़ों को पूरा करें, कारोबार में खूब मेहनत करें, पसीना बहा के कारोबार करें, खूब जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से, बगैर झूठ के, बगैर सूद के अल्लाह ताला की बारगाह में तिजारत करें। 1 साल ऐसा कर लो, खुदा की कसम अगर जिंदगी रही अगले साल मेरा हाथ पकड़ लेना। अगर किसी ने झूठ बोल के अब तक तिजारत की है तो 1 साल सच बोल के तिजारत करे। अगर अब तक सूद वाली तिजारत की है तो अल्लाह के वास्ते सूद से पाक होके तिजारत करे, वो देखे अल्लाह कैसी बरकतें अता फरमाता है। ये तो शैतान हमारे दिमाग में डालता है, झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार नहीं चलेगा, बल्कि शैतान दुश्मन है, वो ये कहना चाहता है सच बोलोगे तो तुम्हारी तिजारत बढ़ जाएगी, वो तुम्हें घटाना चाहता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तिजारत में खूब मेहनत करें, अपने बच्चों को तालीम दें, आला से आला तालीम दें, मगर ऐसी तालीम से पहले हर बच्चे को आप दीन का शऊर अता करें, बल्कि मैं ये कहूँगा हर घर को मदरसा बना दें, हर घर में मदरसे की तालीम दें,
تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے۔ بچوں کو تعلیم دیں، کاروبار میں محنت کریں، سچ بولیں، آپس میں اتحاد برقرار رکھیں اور حالات سے گھبرانے کے بجائے، مایوس ہونے کے بجائے پوری طاقت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں۔ وہی حالات کو بنا سکتا ہے، وہی حالات کو بدل سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جس نے بہتے ہوئے سمندر میں موسیٰ کو بچایا، جس نے دشمن کے گھر میں حضرت موسیٰ کی تربیت کرائی، اور جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے درمیان سے حفاظت کے ساتھ نکالا، وہ ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر حال میں ہماری مدد کرنے پہ قادر ہے۔ بس ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ رب قدیر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ اگر بعد میں بھی آ کے مسجد میں تعاون پیش کرنا چاہتے ہیں، تراویح میں اپنا چندہ دینا چاہتے ہیں، تو آپ دفتر میں آ کر کے، آفس میں آ کر کے اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ پروردگار عالم، جتنے لوگوں نے تعاون کیا، اے رب قدیر، اور جو تعاون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں حالات کے مارے ہوئے، اے اللہ تو نے سب سے بہتر جانتا ہے۔ مولا کریم تو ہمارے حالات پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے تعاون کو قبول فرما، اے رب قدیر ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما۔ مولا ساری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحمت کے فرشتوں کا نزول فرما، اے اللہ ان کی آزمائش کو روک دے، مولا ان پر رحم و کرم کی بارش نازل فرما، پروردگار عالم ان کی شہادتوں کو قبول فرما، اے اللہ قبلہ اول کو آزادی عطا فرما، اے مولا ساری دنیا میں اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں امن پیدا فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن پیدا فرما، ہمیں عزت و وقار والی زندگی عطا فرما، اے اللہ تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے، مولا حالات کے دھارے کو بدل دے، اے اللہ حالات کو ہمارے موافق بنا دے، اے اللہ ظالموں کے دلوں میں رحم و کرم کا جذبہ پیدا فرما دے، انہی کو اسلام کا شہدائی بنا دے، اے رب قدیر ہماری زندگی ایمانی زندگی بنا۔ مولا کریم جو مسلمان، جو لوگ جس طرح سے بھی جہاں کہیں ظلم کے شکار ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی مدد عطا فرما، اے مولا مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی عطا فرما، اے مولا مفتی سلمان ازہری صاحب کو رہائی عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی علماء، دانشور اور جتنے بھی اہل ایمان ظلم کے ہاتھوں قید و بند کی زندگی گزار رہے، اے اللہ ان سب کو عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ پروردگار عالم اس آخری عشرے میں جو جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، برحمتک استغیث یا حی یا قیوم، بجائے سید المرسلین علیہ وعلا آلہ وصحابہ افضل الصلوات و اکرم التسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔